مولا مشکل کشا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے تو بہت ساری جنگوں میں اور مشہور جنگوں میں حصہ لیا، مگر میں آپ کے سامنے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک جنگ خندق کا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کس جرت اور بہادری کے ساتھ وہ جنگ لڑی۔ اس جنگ میں کافروں کی تعداد 30,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی۔ یہودیوں نے مشرکین کے ساتھ اتفاق کر لیا۔ اب جب انہوں نے مشرکین کے ساتھ اتفاق کیا تو مسلمان بہت گھبرائے، کیونکہ ان کے اندر ایک جنگجو، مشہور جنگجو آدمی تھا جس کا نام تھا عمر ابن ود، جس کی طاقت 1,000 جنگجو بندے کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ اب وہ بڑا دلیر اور بہادر تھا۔ اب مسلمانوں نے جب یہ بات دیکھی اور سنی تو گھبرائے، اور ابن ود بھی میدان جنگ میں آ کر کہنے لگا، حل میں مبارزن، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ للکارنے لگا۔ اب جب وہ میدان میں آیا اور اس نے کہا کہ ہے کوئی تمہارے بندے ایسے تم میں سے کہ جو تمہارے بندے میرے مقابلے میں آئیں؟ تو جب اس نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہاری جنت کہاں ہے کہ تم کہتے ہو ہم اللہ کی راہ میں جب قتل کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں تو جنت میں چلے جاتے ہیں؟ کہاں ہے تمہاری جنت؟ کہاں ہے تمہاری غیرت؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ باتیں سنی تو خون حیدری نے جوش مارا، اور امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں علی پاک حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اب برداشت نہیں ہوتا، مجھے اجازت دیجیے، اس بے ایمان کے مقابلے میں میں ہی جاتا ہوں۔ اب مولا مشکل کشا نے جب یہ بات کی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی، بہت خوش ہو گئے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب خوش ہوئے تو حضور نے اپنا امامہ مبارک، اپنی دستار مبارک اتاری، علی پاک کے سر پہ رکھی، اور جب سر پہ رکھ دی تو فرمایا اے علی جاؤ، تجھے میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ علی شیر خدا میدان میں آئے تو مولا مشکل کشا نے اس سے کہا کہ وار کرو۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ تو کون ہے؟ میں ابن ود ہوں، استاد نامی پہلوانوں کا، میری ہیبت سے روپوش ہے رستم داستانوں کا۔ کہنے لگا تو مجھ سے لڑنے آیا ہے؟ تو مجھ سے لڑے گا؟ 1,000 بندے کے برابر طاقت ہے میری، میں تو بڑا جنگجو ہوں، میں تو بڑا لڑاکا ہوں، میرے تو بڑے قصے ہیں، میرے تو بڑے جناب والا بڑی داستانیں ہیں، تو میرے ساتھ لڑنے آیا ہے؟ تجھے خیال نہیں میں کون ہوں؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پوچھتے ہیں کہ اچھا تیری اتنی طاقت ہے؟ وہ کہنے لگا تو کون ہے اور کیا تیری طاقت ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، کہاں مجھ کو علی کہتے ہیں، ایک بندہ خدا کا ہوں، میرا اتنا ہی دعویٰ ہے کہ خادم مصطفیٰ کا ہوں، اور کملیا میرا تو کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے، بس اتنا دعویٰ ہے کہ میں مصطفیٰ کریم کا غلام ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، نوکر ہوں۔
یہی میرا دعویٰ ہے اور یہی میں کام کرتا ہوں، حضور سے محبت کرتا ہوں، تجھے کیا معلوم کہ یہ کیا ہے؟ اب دونوں کا آپس میں ٹاکرا ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، جنگ شروع ہوتی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اے عمر تو کر وار۔ عمر ابن ود وار کرتا ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ڈھال پہ روکتے ہیں۔ اب وار میرا مولا علی کرتا ہے۔ جب علی پاک وار کرتے ہیں تو جناب من ایک تو خطا جاتا ہے، اور جب دوسرا وار علی پاک کرتے ہیں تو جناب اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیتے ہیں، اس کو واصل جہنم کر دیتے ہیں، اس کو وہیں چھوڑتے ہیں۔ اس کے بیٹے حنبل پہ حملہ کرتے ہیں، اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ فاتح خیبر فاتحانہ انداز میں اور فاتحانہ شان میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں قدموں میں جا کے حاضر ہوتے ہیں تو صدائے توحید بلند ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو دربار مصطفیٰ سے جو انعام ملا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنگ خندق میں حضرت علی کا لڑنا میری امت کے قیامت تک کے نیک اعمال سے افضل ہے، کہ وہ 1000 کے برابر اس بندے کی طاقت تھی، اور علی پاک وہاں لڑے، اس کو قتل کیا، اس کے بچے کو قتل کیا، اور کافروں کو بتا دیا کہ ہم مسلمان کوئی کمزور نہیں ہیں، ہم مسلمان کوئی بزدل نہیں ہیں، ہم مسلمان کوئی ڈرپوک نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اندر جو جذبہ ایمان ہے، ہمارا دعویٰ بس اتنا ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام ہیں، نوکر ہیں، نوکری حضور کی کرتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے در کا نوکر بن جاتا ہے پھر اللہ کی عزت کی قسم ہے کائنات کی ہر ایک چیز اس کی غلام بن جاتی ہے، تابع فرمان بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بلکہ اہل بیت اطہار کے ساتھ صحیح معنوں میں سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔